یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ انسانیت کا شاید سب سے پرانا اور سب سے گہرا سوال ہے۔ تو آج ہم سائنس اور ایمان دونوں کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، سائنس ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے، دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، لیکن کیا باقی کہانی بس یہیں تک ہے؟ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم اپنے آخری لمحات میں کس ترتیب سے الوداع کہتا ہے۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو، لیکن ہمارا جسم اچانک بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پورا پروسیس ہے، ایک منظم طریقہ ہے، جیسے کسی نے اس کا پروگرام سیٹ کیا ہو۔ یہ کوئی ایک لمحے کا واقعہ نہیں، بلکہ ایک بتدریج عمل ہے۔ آئیے اس آخری الٹی گنتی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو جیسا کہ اس ٹائم لائن پر دیکھا جا سکتا ہے، یہ سفر ہفتوں پہلے شروع ہو جاتا ہے، توانائی کم ہونے لگتی ہے، لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ آخری دنوں میں ہوتی ہے۔ اچانک سے ایک ذہنی وضاحت آتی ہے، اور پھر بالکل آخر میں گاما لہروں کا ایک طوفان آتا ہے، اور زندگی کی پوری فلم ایک خواب کی طرح آنکھوں کے سامنے چل جاتی ہے۔ یہ کوئی بے ترتیب شٹ ڈاؤن نہیں ہے، بلکہ ایک ترتیب سے ہونے والا الوداع ہے۔ تو سائنس نے ہمیں جسم کے اس سفر کا نقشہ تو دے دیا، لیکن یہ نقشہ ایک سرحد پر آ کر رک جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سرحد کے پار کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک بالکل الگ قسم کی کتاب کھولنی ہوگی۔ اور یہاں سے ہم روحانیت کے دائرے میں قدم رکھتے ہیں۔ اسلامی عقائد کے مطابق موت انجام نہیں، بلکہ ایک منتقلی ہے، ایک ایسا سفر جو جسم کے رکنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف زندگی کا سفر ختم ہو رہا ہے، اور بالکل اسی لمحے روح کا ایک نیا اندیکھا سفر شروع ہو رہا ہے۔ لیکن یہ سفر ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کا پورا دار و مدار اس بات پر ہے کہ زندگی گزاری کیسے گئی۔ ایک طرف تو ایک نیک روح ہے جسے فرشتے امن اور سکون کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسری طرف ایک گنہگار روح جس کا سامنا خوف اور اذیت سے ہوتا ہے۔ یہ دو بالکل مختلف حقیقتیں ہیں جن کا فیصلہ زندگی کے اعمال کرتے ہیں۔ روح جسم سے نکلنے کے بعد سیدھا آسمانوں کا ایک چھوٹا سا سفر کرتی ہے، وہاں اس کا مقام طے ہوتا ہے، اور پھر اسے واپس قبر میں جسم کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اگلے مرحلے یعنی پہلے امتحان کا سامنا کیا جا سکے۔ اب روح واپس جسم میں ہے، لیکن یہ وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، یہ ایک بیچ کی حالت ہے جسے برزخ کہتے ہیں، قیامت تک انتظار کا ایک عالم، اور یہیں سب سے پہلا اور سب سے اہم امتحان شروع ہوتا ہے۔ سوال سننے میں بہت سیدھے سادے لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کا جواب صرف زبان سے نہیں دیا جا سکتا۔ اس لمحے یادداشت کام نہیں آتی، یہاں دل بولتا ہے، اور پوری زندگی کے اعمال گواہی دیتے ہیں۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ انسان کے اعمال وہاں ایک زندہ شکل لے لیتے ہیں۔ اچھے اعمال ایک خوبصورت ساتھی بن کر تسلی دیتے ہیں، جبکہ برے اعمال ایک خوفناک وجود بن کر عذاب۔ مطلب قبر میں کوئی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ سب سن کر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مرنے کے بعد بھی ہوش و حواس باقی رہتے ہیں؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید سائنس کی کچھ تحقیقات اس روحانی تصور سے کہیں نہ کہیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ ذرا سوچئے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک شخص جسے ڈاکٹروں نے طبی طور پر مردہ قرار دے دیا ہے، وہ شاید اب بھی اپنے ارد گرد کی آوازیں سن سکتا ہے۔ یہ چیز تو ہماری موت کی پوری سمجھ کو چیلنج کرتی ہے۔ اور بات صرف سننے تک محدود نہیں ہے۔ NYU جیسی بڑی یونیورسٹیوں میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس سے اشارے مل رہے ہیں کہ شاید شعور یعنی کانشسنس دماغ کے بند ہونے کے کچھ دیر بعد تک بھی قائم رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی سرحد ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بہت کم جانتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جو جدید سائنسی دریافت ہے، یہ 1400 سال پرانی ایک اسلامی روایت سے کتنی عجیب طرح سے ملتی ہے، جس میں بتایا گیا تھا کہ میت اپنے دفنانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے۔ یہ سائنس اور ایمان کے درمیان ایک بڑا دلچسپ پل ہے۔ تو اس ساری معلومات کے بعد اب ہم موت کو کس نظر سے دیکھیں؟ کیا یہ ایک خوفناک انجام ہے جسے ڈرنا چاہیے، یا یہ ایک سفر ہے جس کی تیاری کرنی چاہیے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کا خوف دراصل دنیا سے بہت زیادہ محبت کی علامت ہے۔ یہ خوف خود مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات ہے۔ سوچئے، اگر کسی نے اپنی پوری طاقت، پوری زندگی ایک عارضی گھر کو سنوارنے میں لگا دی اور اپنے مستقل گھر کو بالکل بھلا دیا، تو وہ کبھی بھی اس عارضی گھر کو چھوڑنا نہیں چاہے گا۔ خوف کا تعلق دراصل تیاری سے ہے۔ آخر میں چاہے ہم سائنس کی آنکھ سے دیکھیں یا ایمان کی روشنی میں، موت ایک راز ہی رہتی ہے،
ایک ایسا راز جو ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہم موت سے پہلے اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں۔